وہ مسلم بچیاں کہ جن کے پاس عزت ہے، دولت ہے، وقار ہے، خوبصورتی ہے، وہ بھی غیر مسلموں سے شادی کر لیتی ہیں، تو ایسے میں یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ غربت اور پریشانی کی وجہ سے مسلم بچیاں غیروں سے شادی کرتی ہیں؟ ہم بیٹیاں بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا، ایک مسلم بچی نے غیر مسلم سے شادی کر لی، تو چند لوگ جمع ہو کر اس کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے، تو اس کی بہن کی طرف سے جواب ملا کہ ہم پریشان حال تھے، ہماری والدین انتقال کر چکے ہیں، غربت تھی، فاقے ہو رہے تھے، بھیک مانگنے کی نوبت تھی، ایک غیر مسلم کی طرف سے ہم کو سہارا ملا اور ہم نے اپنی بہن کی شادی اس سے کر دی۔ سب سے پہلی بات تو یہاں یہ سمجھیے کہ اسلام میں ان چیزوں کی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسی کا خیال رکھو، غریب کی مدد کرو، ضعیف کی مدد کرو، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس طرح عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تقویت پہنچنی چاہیے، سہارا پہنچنا چاہیے۔ لیکن اب اگر کوئی پریشان حال ہے، غربت میں ہے، اور اس کی کوئی مسلمان مدد نہ کرے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر دے۔ تو اس واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، بلکہ دراصل حقیقت وجہ یہ ہے کہ انہیں بچپن میں اسلامی تعلیم اور تربیت نہیں ملی، ورنہ جس کو بچپن ہی میں اسلامی تعلیم اور تربیت مل جائے تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، زندگی میں کیسے ہی موڑ کیوں نہ آ جائے، وہ اپنے آپ کو مٹا تو سکتا ہے، فنا تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بچپن ہی سے اسلامی تربیت کرنی چاہیے، بچپن ہی میں ان کے دلوں میں اس کے رسول ڈال دیں، بچپن ہی میں خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا کر دیں، تاکہ زندگی میں کیسے ہی موڑ آ جائے لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔